بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی رات کی آخری پہر اپنے رب کو پکارا ہے جب ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، دنیا اپنی نیند میں غرق ہوتی ہے، لیکن ایک آواز ہوتی ہے جو آسمانوں کو چیرتی ہے، جو عرش الہی تک پہنچتی ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب آسمان دنیا پر رب ذوالجلال خود نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ جی ہاں، یہی وہ وقت ہے، تہجد کا وقت، جب سجدے صرف عبادت نہیں ہوتے بلکہ یہ سجدے تقدیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسد وائس 1M کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تہجد کا مطلب ہے نیند سے اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہونا۔ یہ نفل نماز ہے، مگر اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ قرآن اور حدیث میں اسے بار بار فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت 79 میں فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ تہجد صرف عبادت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان کا وہ راز ہے جس میں صرف خلوص، گریہ، عاجزی اور محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ یعنی تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف الفاظ نہیں رہتی، وہ اللہ تک براہ راست پہنچتی ہیں۔ اس وقت مانگی گئی دعا میں نہ حجاب ہوتا ہے نہ روک، جو مانگا جائے اگر اس میں خیر ہو تو ضرور عطا کیا جاتا ہے، اور اگر صبر مانگا جائے تو رب صبر کی طاقت عطا کرتا ہے۔ کئی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ سچی دعا ہے، اور وہ بھی تہجد میں۔ دل کا سکون، جو لوگ راتوں کو جاگ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اس کے دلوں میں عجیب سا سکون اترتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی خاص قربت، تہجد اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ بندے کو خاص توجہ دیتا ہے۔ نصرت الہی کا نزول، زندگی کے بڑے فیصلے، امتحانات، مشکلات، سب کچھ تہجد میں اللہ کے سامنے رکھیں، وہ آپ کو ایسی مدد دے گا جو تصور سے باہر ہوگی۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، مگر سب سے بہترین وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ آپ چاہیں تو صرف 2 رکعتیں پڑھیں، مگر خلوص دل سے۔ یہ نماز آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نیت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور آخر میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ دنیا کے کئی نیک بندے، اولیاء، علماء، حتیٰ کہ کامیاب مسلمان شخصیات سب تہجد کے عادی تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو شخص تہجد کا پابند بن گیا، اس کی زندگی میں اللہ نے نور، حکمت اور برکت بھر دی۔ اگر آپ کی دعائیں دیر سے پوری ہو رہی ہیں، اگر دل بوجھل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں خاص دخل دے، تو تہجد کی طرف لوٹ آئیے۔ یہ صرف ایک نفل نماز نہیں، یہ زندگی بدلنے والی عبادت ہے۔ یہ وہ پل ہے جب بندہ نہیں رہتا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو آج رات صرف 10 منٹ نکال کر سجدے میں چلے جائیے، اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دیجئے، رب سن رہا ہوگا، اور شاید آج ہی وہ لمحہ ہو جب آپ کی تقدیر بدل دی جائے۔